أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 146 اور 147. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک امیڈیٹ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. اور رزق میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی، عزت، احترام، صحت، اولاد. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا ایک اگزامپل دیا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر، ہادو جو لوگ یہودی ہوئے یعنی یہودیوں پر، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، کل ذی ظفر ہر ناخن اور پنجے والے جانور کو. جیسے اب بطخ آپ دیکھیں گے کہ اس کا یہ پورا ملا ہوا ہوتا ہے، الگ الگ نہیں ہوتا جیسے مرغی کا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ اور جانور. وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے بیل، والغنم، اور بکریاں یا شیپ بھیڑ، حرمنا علیہم ہم نے ان پر حرام کیا، شحومہما ان کی چربی. تو اس ٹائم جو ہے ان کو اس چیز کی جس ماحول میں وہ رہتے تھے بہت سخت ضرورت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا. اس الا ما حملت ظہورہما سوائے اس چربی کے جو ان جانوروں کے پیٹھ میں ہوتی، او الحوایا یا ان کی آنتوں میں ہوتی، انٹسٹائن میں، او مختلط بعظم یا جو ہڈیوں سے ملی ہوئی. ہم نے ایسا کیوں کیا؟ ذالک جزیناہم ہم نے ان کو یہ سزا اس لیے دی، ببغیہم اس لیے کہ وہ حد سے آگے بڑھ گئے، وہ سرکشی اختیار کر لیے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم بالکل سچے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جو بات بتا رہے ہیں ایسا ہی ہوا تھا اور اسی وجہ سے ہوا تھا، اور اس میں بالکل 100% ہم سچے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ تو اگر یہ لوگ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، فَقُلْ تو آپ کہیے، ربکم تمہارا رب، ذو رحمت واسعہ بہت بڑی رحمت والا. یہ بات یہاں کیوں کہی گئی؟ یعنی وہ بولتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے، اور ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تم غلط ہو، ہم آپ کو ستا بھی رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں، تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ فوراً اللہ تعالیٰ پکڑ لینا چاہیے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر یہ آپ کو جھوٹا بولتے ہیں اور اس کے باوجود ان پر سزا نہیں اتر رہی ہے، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ لوگ بچ گئے، چھوٹ گئے. تمہارا رب بڑی رحمت والا، بڑی محبت والا. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، وَلَا يُرَدُّ
اور ہٹایا نہیں جا سکتا، ٹالا نہیں جا سکتا ہے بأسہ، اس کا عذاب، اس کی سزا، کس سے؟ عن القوم المجرمین، مجرم اور کرمنل لوگوں سے، یعنی جب آئے گا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے And to those who are Jews, we prohibited the animals of all uncloven hoof, and of the cattle and sheep, we prohibited to them their fat, except what adheres to their backs or entrails, or what is joined to bone. By that we repaid them for their injustice, and indeed we are truthful. And if they deny you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, say, your Lord is the possessor of vast mercy, and his punishment cannot be repelled from the people who are criminals. تو ان دونوں آیتوں کا خلاصہ، کنکلوژن اور سبق کیا ہے؟ نمبر 1، گناہ اور پاپ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے آج آپ دیکھیے کہ اگر انڈیا کی ہم بات کریں، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجیے سب سے زیادہ بدحال قوم کون سی ہے؟ انڈیا میں 50% بھکاری کس قوم کے؟ سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے کس قوم میں؟ سب سے زیادہ غریبی کس قوم کے اندر ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بات نہیں مانتے۔ نماز جو پہلا فرض ہے 98% نہیں پڑھتے۔ تو پہلی چیز یہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو گناہ کرتے ہوئے یا پاپ کرتے ہوئے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اور جب اس کی سزا آئے گی تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جس طرح سے یہ جن سے بات ہو رہی تھی جو کہتے تھے کہ سزا کیوں نہیں آتی، جب ان پر آئی سزا جنگ بدر میں، اللہ کے رسول نے زمین کا ایک ایک حصہ بتایا تھا کہ دیکھو یہاں ابو جہل مارا جائے گا، وہاں امیہ مارا جائے گا، وہاں فلاں مارا جائے گا، اور جو جہاں پوائنٹ کیا تھا، اشارہ کیا تھا، سب کے سب وہیں مارے گئے تھے، وہیں پڑے تھے، نہیں ٹال سکے اللہ کے عذاب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروف کیا ہے اپنا ہر دعویٰ اور کلیم۔ اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، گناہوں سے اور پاپ سے بچنے کی کوشش کریں۔